اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. علامات قیامت کا جزء الثانی ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم پچھلے ٹاپکس الحمدللہ کور کر چکے. میں نے آپ کو سرچ کرنے کے لیے دیا تھا ماڈرن ٹیکنالوجی، جس میں ہم نے ٹائٹل حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا. اس میں نے آپ کو کچھ ٹیکنالوجیز بتائی بھی تھیں اور پھر آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ سرچ کر کے آئیں. انشاءاللہ اس کو اینڈ میں ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ سے پچھلے ٹاپکس سے کوئی کنفیوژن یا کوئی کوشچن تو نہیں آپ کا؟ سب کچھ کلیئر ہے؟ سارا کچھ کلیئر ہے؟ علامات قیامت کے حوالے سے ایک چیز آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی ہے. کچھ علامات ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں، کچھ علامات ایسی ہیں جو ہم اپنے موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں پھر دوبارہ بھی صادر ہوں گی اللہ کے اذن سے. واللہ عالم کون سی علامت کب پیش آنی ہے، کب آ کر ختم بھی ہو گئی اور اب وہ دوبارہ نہیں ہونی، یا کچھ علامات جو ختم ہو گئیں پھر دوبارہ بھی ہوں گی، اور کون سی ابھی اس وقت میں موجود ہیں اور آگے کب تک جاری رہیں. واللہ عالم. حقیقت صحیح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنا اگلا ٹاپک شروع کریں گے، پیج نمبر 174 علامات قیامت. ٹاپک ہے ہمارا خسف و مسخ و قذف. خسف، مسخ اور قذف. ان ٹاپکس کو پہلے سمجھ لیں تاکہ ان احادیث کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ یہ بیسیکلی کیا ہیں. جی، مسخ اور خسف اور قذف. مسخ کا مطلب ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی حیت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا. مسخ کا مطلب ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی حیت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا. جیسے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. وہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل، حیت، ہر چیز بدل کے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر اور خنزیر جانور بنا دیا. احسن مخلوق سے بدتر مخلوق بنا دیا، جس کا ذکر ہم الحمدللہ پڑھ کے آئے ہیں. ایک اور ٹرمینالوجی جو یہاں پر یوز ہوئی ہے، ایک اور ٹرم خسف. خسف کا مطلب ہے زمین کا پھٹنا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نگل لینا. یعنی زمین پھٹے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ سارا کا سارا زمین اپنے اندر لے لے. تو خسف کا مطلب ہے زمین کا پھٹنا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نگل لینا. ایک اور ٹرم ہے قذف. قذف کا معنی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. اسی طرح ابرہا کا لشکر جب آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل کے ذریعے پتھروں کی بارش کی تھی. تو یہ پتھروں کی بارش ہونا کس میں آتا ہے؟ قذف میں. یہ وہ سزائیں ہیں جو پچھلی امتوں پر آئی ہیں، قذف، خسف اور مسخ، اور آخری زمانے میں بھی بعض لوگوں پر مسلط کی جائیں گی. فرق یہ ہے کہ جو پچھلی اقوام تھی وہ پوری کی پوری غرق ہوئی. جیسے قوم لوط ہے، اوپر اٹھا کر لے جائی گئی اور پھر زمین کے اندر ماری گئی، ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ زمین پھٹی تھی اور وہ زمین نے ان کو نگل لیا تھا. اسی طرح قوم شعیب پر بارش پتھروں کی برسائی گئی. اسی طرح ابھی آپ نے ذکر پڑھا حامان کا، قارون کا ذکر پڑھا. وہ کیسے اس کو عذاب ہوا؟ دھنس گیا تھا. تو وہ بھی زمین پھٹی تھی اور اس کے سارے خزانوں کے ساتھ نگل گئی تھی اس کو. تو یہ وہ عذاب ہیں جو آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت تو نہیں لیکن کچھ بستیوں پر، کچھ شہروں پر اس طرح کے عذاب آئیں گے. تو اب پڑھتے ہیں اس کا بیان.
مسئلہ نمبر 106 قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی نیک لوگ ہمارے درمیان موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو ہلاک ہو جائیں گے لوگ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آخری دور میں یہ عذاب اور یہ واقعات آئیں گے، پوری کی پوری بستیاں الٹ دی جائیں گی، پوری کی پوری بستیاں زمین بوس ہو جائیں گی۔ اگلا مسئلہ ہے 107 بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سحار عبدی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھسا دیے جائیں اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا بھی ہے یا نہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ یہاں کا کوئی بھی بندہ نہیں بچا، کوئی بھی فرد نہیں بچا، پوری کی پوری بستی پلٹ دی جائے گی۔ اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں۔ تو یہ ہم تمام احادیث پڑھ لیتے ہیں، اس میں آپ کے پاس وجوہات بھی آ جائیں گی۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے، مثلاً گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے، حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وجہ آ گئی کیا کہ فخر و غرور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر کیا کرنا، فخر کرنا اور غرور کرنا۔ قارون نے بھی کیا کیا تھا، فخر و غرور کیا تھا نا، اپنی دولت پر اترا کر چلتا تھا، دکھاوا کرتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر کچھ دیا ہے، اور اسپیشلی جو نو دولتی ہوتے ہیں جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہوتا ہے، ان کو تو دکھاوے کا زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اظہار نعمت بہت پسند کرتا ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ اور شیئرنگ کے ساتھ۔ جو ضرورت مند ہے، جو مال میں جن کا حق ہے، ان کو دیں، اترائیں نہ، خرچ کریں، پہنیں، کھائیں، پئیں۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اس چیز کو، لیکن اس میں غرور اور تکبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کھیل اور تماشے، آپ دیکھیں راتیں گزارتے ہیں لوگ، جتنی بھی ہماری نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں، یوزولی پارٹیز ہوتی ہیں ہماری نائٹ پارٹیز، دیکھیں کلبز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کانسرٹس ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ نائٹس ہیں۔ یوزولی ہم دیکھتے ہیں اب میچز بھی کب ہوتے ہیں، اسپورٹس میچز بھی اب کب ہوتے ہیں؟ پہلے دن میں ہوا کرتے تھے، اب رات کو ہوتے۔ تو دیکھیں کھیل تماشے، پوری رات صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اس کو دن کا منظر دے کر ایسی لائٹنگ کی جاتی کہ شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ رات ہے۔ تو کھیل تماشے میں وقت گزاریں گے، لیکن صبح کے وقت کیا ہوں گے؟ ایسے ہی لوگ بندر اور سور بنے ہوں گے۔ اور کیا کریں گے؟ حرام کو حلال ٹھہرائیں گے، گانے والیوں کے عام ہونے اور شراب پینا۔ دیکھیں گانا سننا، موسیقی کو تو روح کی غذا کہنے لگ گئے ہیں۔ اس کو حرام کا کانسیپٹ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، خواہ وہ گانے ہوں یا آلات موسیقی ہوں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ لہو الحدیث کہا گیا اس کو، سورۃ لقمان انشاءاللہ ان قریب آپ پڑھیں گے تو اس میں لہو الحدیث کہا گیا ہے، جس کا ایک معنی گانے بجانا ہے، اور اسپیشلی گانے بجانے والی عورتیں اور شراب پینا۔
شراب کی محفلیں جس میں نعوذ باللہ گانے بجانے والی عورتیں، طوائف، رقاصائیں، یہ اس محفل کی جان ہوتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کباب اور شباب کے ساتھ محفلیں منعقد کرنا، یہ سب اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے۔ اگر رات کو آرام کرنا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا کام جس کی اجازت ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اسپیشلی کوئی ایسی چیز جس میں حرام ہو رہا ہو، وہ تو اللہ کو سخت غضب ناک کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ تو اپنی راتوں کو پاک صاف عبادت سے لبریز کرنا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ذکر و اذکار کر کے سو جائیں تاکہ پر امن حالت میں اٹھیں۔ ہم شاید اپنے دنوں پر تو غور کر لیتے ہیں لیکن اپنی راتوں کو نہیں سنوار رہے، ہم اپنی راتوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو رات کو نہیں کرنے چاہیے، جو دن میں بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن رات کو تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ریشم پہننے کی وجہ سے، ریشم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر حرام کیا ہے، لیکن ایسے لباس آ گئے ہیں اس میں ریشم ہے، خوبصورت، اس میں اتنی خوبصورت اس کی پرنٹ ہے کہ دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ یہ لے، اتنے خوبصورت کلرز، کیونکہ ریشم بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس پر اس کی شائننگ، اس کے کلرز، اور اگر اس پر ڈیزائننگ کی جائے، اس پہ پینٹنگ کی جائے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا لگژریس کپڑا ہوتا ہے یہ کہ پہن کر مزہ آتا ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو ایسی محفلیں جس میں ایسے لباس بھی پہنے جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو حرام کو حلال کر دینا بیسیکلی ان عذابوں کا سبب بنتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس امت کے لوگوں میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتے ہیں سنگر، ہوتی فیمیل سنگرز جو ہوتی ہیں نا، اس کی آواز بہت متاثر کرتی ہے مردوں کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے آواز میں تو اس کو کم از کم موسیقی میں تو استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں کیا ہے؟ گانے بجانے والیاں، مؤنث کا ذکر ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرتی ہیں، پھر ایسے لباس پہنتی ہیں، پھر نعوذ باللہ ایسی ادائیں دکھاتی ہیں جس سے مرد حرام کام کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ شراب کے نشے میں ہوں تو پھر تو حرام و حلال کی تمیز کسی کی بھی درمیان نہیں رہتی ہے۔ تو ایسی محفلیں اخلاقی طور پر بھی بہت متاثر کن ہوتی ہیں سب کے لیے، ان کے اپنے لیے بھی، ان کی اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عام ہے، اس کو بہت پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اور لوگ بہت دیکھتے ہیں شوق سے اور اس میں شرکت کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ایسی چیزوں سے۔ اگلی حدیث ہے مسئلہ نمبر 110 قیامت کے قریب بصرہ کے لوگ، یہ ایک شہر کا نام ہے، بصرہ کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ پہلے تو ایک بات تھی جنرل، لیکن یہاں پر ایک خاص شہر کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے کہ اس شہر کے لوگ صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے، یعنی آبادیاں بڑھتی جائیں گی اور نیو سٹیز جو ہیں وہ بنتے جائیں گے، اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے سباخ اور قلعہ، اچھا آپ کی کتاب میں بساخ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سباخ ہے۔ اگر آپ حدیث میں دیکھیں عربک میں 3rd لائن میں دیکھیے وَسِبَاخُهَا وَقِلَاءَهَا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ورڈ ہے؟ سباخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہتے ہیں کہ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے سباخ اور قلعہ، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، وہاں نہ جانا، اس کے بازار میں بھی نہ جانا،
وہاں کے امراء کے دروازوں پر بھی نہ جانا، یعنی وہاں کے جتنے بھی لیڈرز ہوں گے ان کے پاس نہ جانا، یعنی کوئی منصب کوئی عہدہ بھی نہ لینا، اور ان کے قریب والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی شامل نہ ہونا۔ یہ جو امراء کے دروازوں پر نہ جانا ہے نا، مطلب یہ کہ اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے، ان کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے، ان کی قیادت میں شامل ہونے کے لیے نہ جانا، بلکہ اگر وہاں جانا مجبوری ہو تو کیا، اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف یعنی زمین میں دھنسنا، قذف یعنی پتھروں کی بارش برسنا، اور رجف یعنی زلزلہ ہوگا۔ لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں خسف، قذف اور مسخ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن رجف کی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہاں زلزلہ بھی آئے گا، جس کا ذکر اگلا ٹاپک جو ہے کثرت الزلازل اس میں بھی ہے، اسی حدیث کا ذکر مسئلہ نمبر 113 میں۔ یہ ایک علاقہ ہے جو عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شہر نہیں تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا نام لے کر اسپیشلی بتایا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ شہر جو ابھی آباد نہیں تھا، آباد ہوگا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، اور اس شہر کی یہ بات بتائیے کہ اس شہر میں جا کر کوئی بھی آباد نہ ہو، اگر مجبوراً کسی کو جانا ہے تو اس کے جنگلوں میں چلا جائے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لے۔